اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جہاں آپ مصائب کے اندر، امتحانات کے اندر، تکالیف کے اندر، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہاں بھی کسی موقع پر بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، بات دین کی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے حضرت ہور کا نام سنا ہوگا، سنا ہے نا جی؟ اور آپ حضرت ہور کی داستان کو شاید تفصیل سے نہ جانتے ہوں، اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ وہ یزیدی صفوں سے نکلے، لشکر حسینی میں آئے اور امام علی مقام نے ان کو قبول کیا، لیکن اس کے پیچھے جو پورا فلسفہ ہے ذرا اس کو دیکھیے کہ مورخین نے لکھا کیا ہے۔ ذی حشم کا مقام تھا، کوفہ جاتے ہوئے یہاں سب سے پہلے امام علی مقام کے قافلے کو روکا گیا، اس سے پہلے یزید کا کوئی لشکر آپ کے سامنے نہیں آیا، پہلا لشکر ذی حشم کے مقام پر وہ حضرت ہور کی قیادت میں یزید کے سپاہی تھے جنہوں نے روکا، اور روک کر وجہ پوچھی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفہ۔ کیوں؟ فرمایا کوفے والوں نے خطوط لکھے، ہمیں آ کر دین سکھائیں، میں ان کے خطوط کی بنیاد پر جا رہا ہوں، اور اگر میں نہیں جاتا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا عذر پیش کروں گا کہ دین کا حلیہ بگڑتا رہا اور میں آرام سے بیٹھا رہا، لہٰذا میں جاؤں گا۔ کوفے والوں کے خطوط ہے اور میرے نام ہے تو میری نسبتوں کا تقاضا ہے کہ میں کوفہ جاؤں۔ حضرت ہور نے کہا میں خطوط کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں گا، اس سے آگے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اب وہ قافلہ راستہ بدلتا ہے، حضرت ہور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جو ادب تھا نا اہل بیت اطہار کا، اس نے نجات دے دی حضرت ہور کو۔ کیسا ادب تھا کہ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے حضرت ہور سے فرمایا آپ اپنی نماز پڑھ لیں، ہم اپنی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنی امامت سے تو مجھے محروم نہ کریں، میں آیا یزید کے طرف سے ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے نماز میری آپ کے پیچھے ہی ہوگی، نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آپ کی امامت میں پڑھوں گا۔ اور جس وقت قافلہ روکا حضرت ہور نے تو عربوں کے اندر ایک جملہ بالکل عام تھا، عام، یہ کوئی گالی نہیں تھی، لوگ بولتے تھے یہ جملہ، عام تھا یہ جملہ۔ تو امام علی مقام نے بھی حضرت ہور سے یہ جملہ کہا کہ تجھے تیری ماں روئے، تو حضرت ہور نے جواباً کیا کہا؟ آئے یزید کی طرف سے جواباً کہا کہ نواس رسول آپ میری ماں کے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں، میں آپ کی ماں کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی والدہ کون ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، میں ان کو ایک ایسا لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ یہ وہ اہل بیت کے ادب کا زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا جس نے ان کی نجات کا سامان پیدا کر دیا۔ این 10 محرم کی صبح جب ابن سعد بالکل تیاری کر رہے لشکر پر حملے کی تو حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے نکلے، ابن سعد کے پاس آئے تو فرمایا کہ تم پر اللہ کی مار ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم نواس رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، اور بات یہاں تک پہنچے گی ورنہ میں کبھی تمہارے ساتھ نہ آتا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم نواس رسول پر یہ ظلم کرو گے۔ آپ حضرت ہور پریشان ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، وہ 72 افراد ہے یا 82 بھی بعد نے لکھا، سامنے ہزاروں کا لشکر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا پریشانی اس بات کی ہے کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، اب میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، جنت کو میں ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنت کدھر ہے، جنت کس طرف ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت ہور 10 کی صبح، آپ ذرا تصور میں لائیں، بھوک سامنے نظر آ رہی ہے، پیاس نظر آ رہی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ شہادت یقینی ہے، اس کے باوجود حضرت ہور حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ میری خطا کو معاف کر دیں، کیونکہ میری خطا بہت بڑی ہے۔ وہ کیا بڑی خطا تھی جو مورخین نے لکھا، میں وہ عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا جو بعد میں جو بھی ہوا، یہ سارا حضرت ہور کے راستہ روکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ راستہ نہ روکتے، تقدیر الہی تو تھی، ہونا تھا یہ واقعہ، لیکن بظاہر اسباب کے اندر کہ اگر حضرت ہور وہ راستہ نہ روکتے تو یہ بعد والے مسائل نہ ہوتے۔ تو حضرت ہور نے خود اعتراف کیا کہ میرا معاملہ بہت بڑا ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا، اگر میں آپ کو جانے دیتا تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا، کیا آپ میری خطا کو معاف کر سکتے ہیں؟
تو حضرت امام علی مقام وہ کریموں کی نسل تھی، وہ لجپالوں کا خاندان تھا. آپ نے حضرت ہور کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا ہم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے، مسئلہ دین کا ہے. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو آپ قافلے حسینی میں شریک ہو جائیں. ذات کے لیے ہم کبھی انتقام نہیں لیتے.